اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ پاکستان کے ایک معروف پولیٹیکل سائنٹسٹ ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں۔ انہوں نے اپنے حالیہ تجزیہ میں کہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس نتیجہ پر خود پہنچے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں فوج سیاستدانوں کو استعمال نہیں کرتی، بلکہ یہ سیاستدان ہیں جو کہ فوج کو استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ کے ایک معروف پولیٹیکل سائنٹسٹ اسٹیفن پی کوہن وہ لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں فوج کا محکمہ ایک مقصد کے لیے قائم کیا جاتا ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے۔ ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں تاہم کچھ افواج جو ہیں وہ معاشرہ میں اپنی حیثیت کو منوانے اور اس کو برقرار رکھنے کی مساعی بھی کرتی ہیں، اور اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ کچھ افواج ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی خاص مقصد یا نظریہ کا دفاع کرتی ہیں، اور پاکستانی فوج کے متعلق ان کی رائے یہ ہے کہ پاکستان کی فوج، یہ جو تینوں ابھی مقاصد بیان کیے ہیں، یہ تینوں ہی کام پاکستان کی فوج کرتی ہے۔ اب ڈاکٹر معید پیرزادہ اور یہ اسٹیفان کے خیالات ہیں، ان کی بنیادیں جو ہیں وہ علم اور افواج سے متعلق بعض افراد کے ساتھ ان کی انٹر ایکشن جو ہوتی رہتی ہے، ان بنیادوں پر انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے۔ اب چونکہ یہ دونوں صاحبان جو علم دوست بھی ہیں، ذاتی طور پر یہ دفاعی محکمہ سے خود منسلک نہیں رہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان کو جو ذاتی تجربہ یا ٹاپ سیکرٹ فائلوں تک رسائی ممکن نہیں ہو سکی۔ آج کی گفتگو کو محدود رکھتے ہوئے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ کیا پاکستان میں فوج جو ہے وہ سیاستدانوں کو استعمال کرتی ہے یا سیاستدان فوج کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں انٹر ایکشن، علم اور ذاتی تجربات کی بنا پر یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستانی فوج ہی سیاستدانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ موجودہ جو پاکستان ہے، اس کی ماضی قریب کی جو تاریخی یادداشتیں ہیں، ان کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر، نواز شریف اور عمران خان، یہ چاروں ہی پاکستان کی سیاست میں بڑا نام رکھتے ہیں۔ ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی اس امر پر مہر ثبت کرتے ہیں کہ یہ فوجی جرنیل ہی ہیں جو بے پناہ طاقت کے بل بوتے پر اپنے مقاصد کے لیے سیاستدانوں کو بڑی کامیابی سے استعمال کرتے ہیں۔ اب سیاست کے بعض بڑے ناموں نے بعض اوقات فوج کی سیاست میں مداخلت کا بہت شور بھی مچایا، لیکن فوج کی معاشرہ میں اپنی مثبت حیثیت منوانے اور اس کو برقرار رکھنے کی مساعی کی وجہ سے یہ جو شور مچایا گیا سیاستدانوں کی طرف سے، وہ دبا دیا گیا۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تو سال 1998 میں ڈرامہ چلا تھا الفا براوو چارلی، اور پھر اسی طرح سال 2019 میں ایک عہد وفا کے نام سے ڈرامہ چلایا گیا، اور پھر سال 2021 میں صنف آہن کے نام سے یہ ڈرامہ چلایا گیا۔ تو یہ تینوں ایسی کاوشیں ہیں جس کے ذریعے معاشرہ میں فوج کی جو مثبت حیثیت جو ہے اس کو منوانے اور برقرار رکھنے کے لیے ان تینوں سالوں میں ان تینوں ڈراموں کے ذریعے بہت ہی کامیاب مساعی کی گئی تھی، اور یہ مساعی کامیاب رہی بھی۔ یہ جو پاکستانی معاشرہ میں اپنی حیثیت کو، یعنی اپنی مثبت حیثیت کو منوانے اور پھر اس کو برقرار رکھنے کے نظریہ پر دراصل پاک فوج کے ایک چیف گزرے جنرل کیانی، ان کے دور میں بہت کام کیا گیا تھا اس کانسیپٹ پر، اور پھر بعد کے ادوار میں فوج کے تعلقات عامہ کے محکمہ کے ذریعے اس پر مؤثر عمل بھی کیا گیا۔
سیاست میں نواز شریف نے ایک مرتبہ فوجی جرنیلوں کی سیاست میں مداخلت پر جرأت دکھانے کی کوشش کی تو پہلے پھر ان کی گرفتاری ہوئی اور پھر ان کو جلاوطنی دیکھنے کو ملی۔ عمران خان نے بھی آخری لمحوں میں اپنے اس وقت کے چیف کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تو قیدیوں کی ویگن اور ہیلی کاپٹر پہنچ گیا، چنانچہ وہ اس پر عمل نہ کر سکے۔ اب اگر ہم تھوڑا غور کریں تو 2018 تک جرنیل جو سیاست میں مداخلت کرتے تھے، اس مداخلت کے بعد ایسے اندوہناک واقعات دیکھنے کو نہیں ملے جو عمران خان کو ہٹانے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ اب اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن میرے نقطہ نظر کے مطابق اس کی بڑی وجہ کچھ یوں بنتی ہے کہ فوج نے معاشرہ میں اپنے جو مثبت حیثیت ہے اس کو منوانے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو بہت سالوں سے مساعی کی تھی یا کر رہی تھی، جنرل باجوہ صاحب نے بددیانت اور کرپٹ افراد پر مشتمل ایک ٹولہ کو عمران خان کی حکومت کی جگہ مقرر کر کے ایک بہت ہی بڑی فاحش غلطی کر ڈالی۔ اب عوام الناس کے پڑھے لکھے طبقہ کے ساتھ ساتھ فوج میں بھی اس قدم پر شدید بے اطمینانی کا اظہار کیا، کیونکہ فوج میں بھی ایک ایسا طبقہ موجود ہے جس نے جنرل باجوہ کے اس قدم کو یا اس ایکشن کو نہیں سراہا۔ آج تک پاکستان کی فوج کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جنرل ظہیر الاسلام جو ISI کے چیف رہ چکے ہوں اور دیگر بے شمار ریٹائرڈ جرنیل کھلم کھلا اپنے ہی چیف کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہوں اور ان کے ان اقدامات جو انہوں نے کیے ہیں یا کر رہے ہیں، ان احکامات کو وہ کھلم کھلا جو رد کرتے ہوں۔ اب فوج کے بے شمار حاضر سروس افسران کے خلاف عمران خان کی حمایت کرنے پر یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی انضباطی یا ضابطے کے اقدامات کیے گئے ہیں، املاک پر قبضہ کر لیا گیا ہے، ریٹائرڈ افسران کی پینشن اور دیگر مراعات بند کر دی گئی ہیں۔ اور حیرانی والی بات ہے کہ جب یہ خبر امریکہ پہنچی تو وہاں امریکہ کے بعض ریٹائرڈ فوجی افسران نے اپنی کاوشیں کر کے پاکستان کے ان ریٹائرڈ افسران جن کی مراعات اور پینشنیں بند کی گئی تھیں ان کے لیے رقم اکٹھی کی اور ہر جو فی کس $200 سے $300 تک جمع کر کے ان کو دینے کا وعدہ کیا۔ پہلے ایسے کبھی پاکستان کی آرمی کے ساتھ ایسا کبھی بھی معاملہ پیش نہیں آیا۔ اسی طرح ISPR اور ISI کی طرف سے جو بھی بیانات دیے جاتے رہے یا جو بھی اقدامات کیے جاتے رہے، اس پہ سخت چبھتے ہوئے سوالات بھی اٹھائے گئے میڈیا کی طرف سے بھی اور فوجی افسران جو کہ ریٹائرڈ تھے اور بلکہ دبے لفظوں میں حاضر سروس افسران کی طرف سے بھی ان پر چبھتے ہوئے سوالات اور اعتراضات اٹھائے گئے۔ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر اسی طرح ISI کی طرف سے سول سرونٹس کی اسکروٹنی کا مطالبہ کیا گیا جو کہ بعد میں واپس لینا پڑا، اور پھر TTP سے براہ راست مذاکرات کے لیے یہ دباؤ ڈالا گیا کہ فوج کو اس کا اختیار دیا جائے۔ یہ جو معاملات ہیں یہ صاحب بتلا رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ از خود سیاسی معاملات میں شدت کے ساتھ مداخلت کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے۔ اس وقت جو جرنیل ہیں ان کو ملک پر ایک کرپٹ، بددیانت اور نااہل حکومت مسلط کر دینے پر فوج کے اپنے طبقہ کی طرف سے اور اسی طرح جو پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کی طرف سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ جو فوجی جرنیل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یا یہ جو کرپٹ حکمران ہیں کہ یہ جو رد عمل سامنے آ رہا ہے یہ شاید عمران خان کی وجہ سے ہے، بلکہ کسی حد تک وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ہے ہی عمران خان کی وجہ سے، لیکن یہاں ان کی یہ سوچ غلط ہے اور یہ بات درست نہیں ہے۔
اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اس وقت موجود تھے انہوں نے ایک کرپٹ اور بددیانت ٹولہ کی جو حکمرانی ہے وہ اس ملک پر جو مسلط کی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ شدت سے جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا ہے اور آ رہا ہے۔ آپ بے شک عمران خان کے خلاف مقدمات کی کئی سینچریاں بنا لیں، بھرمار کر دیں، اسے منظر نامے سے ہٹا دیں، اس کو نااہل کر دیں، اس کی پارٹی پہ پابندی لگا دیں، لیکن اس وقت جو فوج کے ایک طبقہ میں اور معاشرہ کے اس طبقہ میں جو کچھ پڑھا لکھا ہے، جو بے چینی پیدا ہو چکی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں لگتی، کیونکہ یہ جو حرکت کی جا چکی ہے ایک کرپٹ اور نااہل ٹولہ جو کہ اس ملک پر مسلط کیا گیا ایک فوجی چیف کے ذریعے، اس قدم نے جو فوج کی ایک معاشرہ میں حیثیت تھی باعزت، اس کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ اور اس تبدیلی کی وجہ سے یہ جو فوج کی معاشرہ میں ایک اچھی حیثیت تھی یا قابل عزت حیثیت تھی، ختم ہو جانے کی وجہ سے پاکستان کے پڑھے لکھے طبقہ میں مایوسی کی بھی لہر دوڑی ہے اور شدید رد عمل بھی پیدا ہوا ہے، اور ایگزیکٹلی یہی فوج کے طبقہ میں بھی جو حاضر سروس بھی ہیں اور ریٹائرڈ بھی ہیں کہ یہ جو فوج کا ایک مثبت تاثر تھا معاشرہ میں، ان بعض اقدامات کی وجہ سے ان کو شدید نقصان پہنچا، اور اس چیز نے ان ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجی جو افسران ہیں یا یہ جو طبقہ ہے اس میں بھی شدید قسم کی مایوسی بھی پیدا کی ہے، اضطراب پیدا کیا ہے، اور ایک قسم کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ نکات رکھے ہیں، اس سے صاف لگتا ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی سیاستدان جو ہیں فوج کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسا پاکستان میں تو بہرحال نہیں ہے، کیونکہ طاقت اور اختیار جو ہے وہ فوج کے پاس ہے ایک محکمہ ہونے کی وجہ سے، اور کئی دہائیوں سے میں نے آپ کو مثالیں دے کر واضح کیا ہے کہ فوج ذات خود آگے بڑھ کر ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی رہی ہے اور اب بھی کرتی ہے، تو اس لیے یہ تاثر درست نہیں ہو سکتا کہ یہ جی سیاسی جو لوگ ہیں وہ فوج کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پاکستان میں فوج ہی جو ہے وہ سیاسی لوگوں کو یا سیاسی پارٹیوں کو یا یہ جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ کچھ مختصر سی بات یوکرین اور روس کی جنگ کے بارے میں۔ آج 6 جون کو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایک خیرسن ریجن ہے، وہاں 1956 میں یوکرین کا ایک بہت بڑا ڈیم جس کو نووا کاہووکا ڈیم کہتے ہیں، اس کو آج بریچ کر دیا گیا ہے، اور خبریں یہ ہیں کہ انڈر واٹر ایکسپلوژنز کی آوازیں سنی گئیں۔ اب یوکرین اور روس ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں کہ یہ جو سبوتاج کا کام ہے، یوکرین کہتا ہے کہ روس نے کیا ہے، روس کہتا ہے کہ یوکرین نے کیا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک دوسرے پہ الزامات لگتے رہیں گے، لیکن اس کی وجہ سے جو ارد گرد کا علاقہ ہے وہ زیر آب آ گیا، اور پانی تیزی سے جو آبادی ہیں اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس وقت جو اس بریچ کا ہے وہ روس کو فائدہ یہ ہوگا کہ روسی افواج کی جو دفاعی پوزیشنیں ہیں وہ دریائے ڈنیپر کے مشرقی سائڈ پر ہے، جبکہ یہ جو بریچ ہوا ہے اس کا پانی جو ہے وہ مغربی سائڈ پر جا رہا ہے، اور اگر کوئی یوکرین کا ایسا پلان تھا کہ اس نے یہ کاؤنٹر اوفینسو کرنا تھا، اس نے دریائے ڈنیپر کو کراس کرنا تھا، تو اب اس ڈیم کے بریچ ہو جانے یا اس میں جو شگاف ہو گیا، اس شگاف کے ہو جانے کی وجہ سے اس علاقے میں پانی آ جائے گا، اور یوکرینی افواج کے لیے دریائے ڈنیپر کو کراس کرنا اور اس تک پہنچنا اور اس کے بعد آگے جو آنا ہے وہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور یوکرین نے اپنے جو علاقے ہیں اس کے قبضے میں وہاں پہ ایویکویشن کا جو ہے وہ آرڈر دے دیا، اور لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے،
لیٹسٹ خبروں کے مطابق تقریباً 700 فیملیز کو ایویکویٹ کروا لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب یہ جو علم رکھتے ہیں یا جو فوجی تجزیہ کرتے رہتے ہیں، یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی ایسا کاؤنٹر اوفینسو بالکل پلاننگ میں تھا آخری سٹیجز پہ، اور اس کو سیبوتاج کرنے کے لیے چاہے یہ روس نے بریچ کیا ہے یا یوکرائن نے، اس سے بہرحال وہ مزید ڈیلے ہو جائے گا۔ جو سب سے بڑا خطرہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں سپروشیا کا بڑا پاور پلانٹ بھی موجود ہے، اور اس کے جو ایٹمی ریئیکٹرز تھے ان کو ٹھنڈا رکھنے یا کولنگ کے لیے جو پانی آتا تھا وہ اسی ڈیم کے ریزروائر سے آتا تھا، اور اب خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ جوں جوں یہ کریٹیکل سٹیج پہ اس کا جو ہے وہ لیول پہنچ جائے گا تو اس پاور پلانٹ کو جو اس کے ریئیکٹرز ہیں ان کو کول رکھنے کے لیے مطلوبہ تعداد میں یا مقدار میں اگر پانی نہ ملا تو اس ایٹمی پاور پلانٹ کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اسی طرح یوکرائن نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ڈیم کی وجہ سے تقریباً 3 ملین افراد جو ہے ان کو بجلی کی سہولت مہیا ہو رہی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اب اس پہ بھی بہت برا اثر پڑے۔ اس کے علاوہ جو روسی خبر رساں ایجنسی ہے اس نے مطلع کیا ہے کہ سوموار یعنی کل 5 جون کو یوکرائن کی طرف سے ایک بڑا کاؤنٹر اوفینسو یا حملہ کیا گیا تھا روس کی دفاعی پوزیشنوں پہ ڈونیٹس کے جنوب کے علاقہ میں، اور روس کے دعویٰ کے مطابق اس نے اس حملہ میں آنے والے 29 ٹینک جس میں 8 مشہور زمانہ جرمن لیپر ٹینک بھی شامل ہیں ان کو تباہ کر دیا، اور اسی طرح 109 آرمرڈ فائٹنگ وہیکل ہوتے ہیں ان کو بھی تباہ کر دیا۔ گو یوکرائن نے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن روسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یوکرائن کا یہ ایک بڑا حملہ تھا جو روس کی دفاعی پوزیشنوں پر کیا گیا، اور غالباً جو کاؤنٹر اوفینسو کا شور شرابہ مچا ہوا ہے اسی کاؤنٹر اوفینسو کی شروعات کی کڑیاں لگتی ہیں، لیکن اگر یہ پہلے ہی حملے میں اتنا بڑا نقصان یوکرائن کا ہوا ہے تو یہ کوئی اچھی شروعات نہیں ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ معاملہ ڈیم کی بھی تباہی ہوئی ہے، اور پہلا ہی جو ہے حملہ بڑے پیمانے پر وہ بھی ناکام ہوا اور یوکرائن کا خاصا نقصان ہوا ہے، تو اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔